السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ شناز اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں بذات خود بنفس نفیس موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب ویلکم بیک ٹو اسٹوڈیوز. آپ کا سفر ویلکم بیک کیا یار, ایک دن میں نہیں آیا تو آپ نے ویلکم بیک شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہے آپ کے حوالے سے قیاس آ رہی ہے فوراً شروع ہو جاتی ہے. اچھا ریلی, آپ ون لائنر کوئی دیتے ہیں اور اس کے اوپر ٹرولز شروع ہو جاتے ہیں آپ کی بات کو پکڑ کے. چلے آپ کی جو شہرت ہے وہ پیش گوئیوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے, آپ ٹائم سے پہلے بتا دیتے ہیں. آپ آج کچھ پھر کرنے والی ہیں, دکھانے والی ہیں. ظاہر ہے آپ جس بنیاد پہ بات کرتے ہیں ہم پھر اس کی چھان بین بھی کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا اس کو کتنا فالو کر رہا ہے, اور کچھ لوگ تو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی چڑیا آج بھی اتنی تکڑی ہے جتنی پہلے ہوتی تھی, اور اس کے پاس وقت سے پہلے خبریں کیسے آ جاتی ہیں. وقت سے پہلے؟ ہاں, وقت سے پہلے کیسے, جیسے وقت سے پہلے فیصلے لیک ہو جاتے ہیں, پیپر لیک ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس وقت سے پہلے خبریں کیسے آ جاتی ہیں. یہ پوچھ رہے تھے. ہمارے پاس آڈیو ویڈیو میسیجز جو بھی آتے ہیں ان میں ایک سوال تھا, آپ کو جب ٹائم ملا آپ جواب دے دیں, لیکن کل آپ کا انالیسس تھا کیونکہ ہر کوئی اب اتنا زیادہ اسپیکولیشنز ہے تو پی ٹی آئی کا نیکسٹ موو کیا ہو سکتا ہے وہ یہ بھی اسپیکولیٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید ڈی پلان یہ ہو کہ بائیکاٹ کر دیں, ساحل کے پاس پہنچ کے سفینہ کہ میں واپس جا رہا ہوں, یو ٹرن لے رہا ہوں. تو لیکن آپ نے کہا کہ الٹا پڑ جاتا ہے بائیکاٹ کرنا انتخابات کا, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا. تو اب آج بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ سے کم از کم آپ کا جو تجزیہ ہے وہ تو صحیح ثابت ہوتا ہے کہ ان کو بھی اتنی سمجھ ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس سب سے طاقتور اور معنی خیز ہتھیار ہمارا ووٹ ہے, جسے ہم ان مجرموں کو نکال باہر کرنے کے لیے پوری شدت سے استعمال کریں گے. اس کا مطلب ہے انہوں نے تو کہا 8 مئی کو سب نکلیں اور پھیل جائیں ووٹ کی طاقت کا استعمال کرنے کے لیے. ویری گڈ اسٹریٹجی. لیکن ایک اور چیز جس کے اوپر آپ کی ہمیں پیش کوئی اسٹریٹ فارورڈ چاہیے, نو ایفس اینڈ بٹس. آپ نے کہا تھا, میں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی کوئی اور کسی اور کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے 8 فروری سے پہلے, تو آپ نے کہا کہ نہیں, یہ 2 کافی ہیں جن میں ہو گیا. لیکن کیا کریں, جو عدت کیس ہے, عدت میں نکاح کیس, اس میں شدت آتی جا رہی ہے. 10 گھنٹے لمبی سماعتیں آ رہی ہیں, ہو رہی ہیں, اور اس میں تکرار بھی خاور مانیکا صاحب سے ہو رہی ہے, بانی پی ٹی آئی کی. اس میں بتا دیں کنوکشن ہو رہی ہے 8 فروری سے پہلے؟ دیکھیے یہ میں نے چڑیا کو بھیجا تھا, مجھے پتا تھا کہ آپ یہ آج سوال پوچھیں گے کیونکہ بالکل لگتا ایسے ہی ہے کہ ایک اور آنے والی ہے. تو میں نے چڑیا کو بھیجا, میں نے کہا یار مروانا دیں, کوئی صحیح گل 10 کی ہو رہا ہے. تو چڑیا نے آ کے یہ کہا کہ عین ممکن ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا نہیں یہ بتاؤ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا جی کہ کوشش جاری ہے کہ ہو جائے 3rd. مگر جس طریقے سے خان صاحب اور بشرا بی بی اور ان کے وکیل لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, تو یہ نہ ہو کہ اس وجہ سے شاید اس کو نہ کیا جائے فار دا ٹائم بینگ. تو میں نے کہا نہیں پھر بھی بتاؤ. اس نے کہا جی 50-50. اچھا 50-50 کہ شاید دھکا لگا کے ایک اور آ جائے. اچھا, یعنی یہ جو تیزی آ رہی ہے یہ بھی نتیجہ خیز ہو سکتی ہے, اور اس میں کوئی تقریباً 7 سال کی سزا کہا جا رہا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ وہ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ایک پیغام جا رہا ہے ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو. اچھا, ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم نے نہیں چھوڑنا خان کو, تم باہر نکلو تمہیں ہم دیکھ لیں گے, اور تمہارا یہ خیال ہے کہ تم خان کی کال پہ باہر نکلو گے اور ووٹ کے ساتھ تم یہ کر لو گے وہ کر لو گے. ہمارا ارادہ پکا ہے, ہم نے بھی خان کو چھوڑنا نہیں ہے. تو ایک کنوکشن آپ کو پتہ ہے, میں نے کل جو بات کہی تھی کہ کنوکشنز اور آنی ہیں. اچھا, اور بڑے کیسز ہیں, وہ آپ نے کہا تھا رکھیں گے جیل میں, اور ٹھیک ٹھاک کنوکشنز آئیں گی. پھر وہ کنوکشنز جو ہے چیلنج ہوں گی, پھر وہ چیلنج کے اوپر چیلنج ہوگا. ایک میں ایکویٹل ہو جائے گی, ایک میں گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا, ایک میں عمران خان کے حق میں فیصلہ آ جائے گا. پھر دونوں ایک دوسرے کو چیلنج کریں گے, تو یہ سلسلہ اگلے 2-3 سال آسانی سے کھینچا جائے گا. کنفیوژن رہے گی, اور خان صاحب کو اندر ہی رکھنا ہے. اس لیے جتنے زیادہ کنوکشنز ہوں گی اتنا بہتر ہے. مگر آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جس طریقے سے کنوکشنز ہو رہی ہیں, کیسز سٹرونگ ہیں گورنمنٹ کے, مگر خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ بھی تکڑے ہیں, اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ سیاسی, ان سب کیسز کی نوعیت جو ہے سیاسی ہے. اس لیے میرا خیال ہے یہ اب کشمکش چلے گی, مگر خان صاحب کے خلاف ہی جائے گا سارا کچھ. لیکن نہیں جا رہا کچھ خلاف, تو وہ بشرا بی بی ہیں, ڈٹی ہوئی ہیں وہ. حالانکہ آپ کو بھی کتنے شکوک تھے, لیکن انہوں نے وفا نبھائی ہے بانی پی ٹی آئی سے. ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں بڑے نامور, انہوں نے ٹویٹ میں بتایا ہمیں مدعا, ہمیں کل بھی پتہ نہیں چل رہا تھا, اور آپ نے بھی بتایا کہ کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی بجائے ڈیالہ کے بنی گالہ چلی گئی. اب وہ ٹویٹ بتا رہی ہے کہ بشرا بی بی کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو 3 شرائط پہنچانے کی کوشش کی گئی. مختصراً بتا دیتی ہوں وہ 3 شرائط کیا ہیں کہ
جو بھی افراد جن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر رہی ہے وہ ریٹن اپالوجی لکھیں اور ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں، جیسے ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا بھی کچھ سیاستدان چھوڑ ہی گئے، شیریں مزاری بھی ان میں شامل ہیں، اور ان کے خاندان کے افراد آگے آ سکتے ہیں لیکن وہ خود نہیں آ سکتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی 3 سال تک بنی گالہ میں چپ کر کے یعنی ایک طرف ہو جائیں گے، اور اگر پی ٹی آئی انتخابات جیتتی ہے یا گورنمنٹ بناتی ہے تو وہ کسی بھی قسم کا مشورہ نہیں دے سکیں گے ان کو، ٹھیک ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے تو بانی پی ٹی آئی کو 3 نام دیے جائیں گے جن میں سے وہ کوئی ایک چنیں گے، اور ایسے لگے گا کہ انہوں نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، اور 1 سال تک اس کو اسیس کیا جائے گا، گورنمنٹ کی پرفارمنس کو پروبیشن پر ہوگی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی دونوں کا فیصلہ کیا جائے گا مستقبل کا۔ یہ 3 شرائط کس کی جانب سے رکھی گئیں؟ اچھا، اب جس صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ یہ شرائط ہیں، جی مطلب یہ ریڈیکولس قسم کے شرائط ہیں، یہ کسی صورت میں ایک بھی شرائط عمران خان کو قبول نہیں ہوگی۔ آپ چھوڑیں 3-4 جو بھی ہیں، ایک بھی جو ایسی شرائط نہیں ہے جس کے اوپر وہ سوچ بھی سکتا ہے۔ تو یہ تو شروع سے ہی پیدل ہے یہ ساری بات، اس پہ کوئی وزن نہیں ہے کہ اتنی بیوقوف ہے اسٹیبلشمنٹ جو کہ ان کو خان صاحب کو یہ شرائط دے رہی ہے کہ آپ بنی گالہ میں آرام سے 3 سال رہیں گے اور پھر آپ فارغ ہو جائیں گے اور آپ کو ہم 3 نام دیں گے۔ یار ریڈیکولس، ایسے نہیں ہوتا، اس قسم کی شرائط نہیں رکھی جاتی۔ اب خان بھی ایک منجھا ہوا سیاسی کھلاڑی بن گیا اور اس کو پتہ ہے اس کی جو سپورٹ بیس ہے اسٹرانگ، تو وہ تو بالکل کھیلے گا وہی گیم کہ سوری کوئی اپالوجی میں نے نہیں کرنی، میں نے کوئی بیک ٹریکنگ نہیں کرنی، میں آئی ایم ینگ انف، فٹ انف، میرا سپورٹ بیس ہے، آپ کتنا عرصہ کھینچ لیں گے ایسے؟ تو دیکھیے تو تاریخ یہی بتاتی ہے نا کہ آپ کتنا عرصہ کھینچ بھی لیں، جب تک عوام آپ کے ساتھ، آپ کے عوام کے دلوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے۔ ملک چھوڑ کے جانے کی بھی کبھی شرط پیشکش کی گئی؟ ہاں نہیں، خان تو کبھی بھی نہیں جائے گا۔ پیشکش ہوئی؟ مجھے نہیں پتا ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس قسم کی پیشکش ہو سکتی ہے، مگر میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ خان کے ساتھ وہ کام آپ نہیں کر سکتے جو آپ نے نواز شریف کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف کے ساتھ سعودی عربین گورنمنٹ کی حمایت تھی، پھر اسی لیے ان کو چپ رہنا پڑا جب ان کو باہر بھیج دیا گیا۔ تو خان کے ساتھ تو ایسی کوئی گورنمنٹ نہیں ہے جو اس کو لینے کے لیے تیار ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ کسی حکومت نے خان کے حق میں ایک بیان بھی نہیں دیا، ایسے سانپ کاٹ گئے، ایک حکومت نے بھی نہیں، ایک بڑے سیاستدان نے بھی نہیں۔ کسی ایک ملک کے ساتھ کیا پرسنل لیول کے ٹرمز نہیں تھے؟ اب بورس جانسن سیلفی لے رہے تھے، وہ بڑے فین تھے بانی پی ٹی آئی کے، چلے گئے تو یو کے کی طرف سے بھی ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ بورس جانسن فارغ ہو گیا تو خان کا کیا کہتے ہیں آپ؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک۔ اوکے، تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ فضول ہیں۔ آگے جو بات جو دلچسپ بات ہے وہ ہے بشرا بی بی کی، آپ نے ذکر کیا ابھی کہ آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا اور میں یقین رکھتا ہوں اپنی خبر کے اوپر کہ ان کو بنی گالہ اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ان کے کمیونیکیشن رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اچھا، کیونکہ دیکھیے بشرا بی بی کو بریک کرنا فرام عمران از اے بگ تھنگ، کسی طریقے کے ساتھ ان کو علیحدہ رکھ کے بشرا بی بی اور عمران کے درمیان میں کوئی دراڑ دینی، دیٹ از ان دی انٹرسٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ۔ تو اب بشرا بی بی کیوں چلی گئی؟ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی کی انہوں نے سیر عمران خان کے ساتھ، تو انہیں نہیں جانا چاہیے تھا بنی گالہ۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے کہا گیا کہ ریسٹ ہاؤس لے گئے، کسی کو بھی نہیں پتا، وزیر اعظم کو نہیں پتا، وزیر داخلہ کو نہیں پتا، اور مجھے لے گئے بنی گالہ۔ تو اگر یہ حقیقت ہے تو پھر بڑی جلدی پہلے جو ان کو موقع ملے گا ان کو آ کے کہنا چاہیے کہ میں بنی گالہ خود نہیں گئی، مجھے زبردستی وہاں لے جایا گیا اور یہ کوشش کر رہے ہیں میرے ساتھ بات چیت کرنے کی، اور میں کسی قسم کے موڈ میں نہیں ہوں کہ میں بات چیت کروں یا میں خان کو بٹرے کروں۔ میں ساتھ کھڑی ہوں، کھڑی تھی، کھڑی ہوں، کھڑی رہوں گی، آپ مجھے جیل میں ڈال دیں، جو مرضی کر۔ مطلب اس کو جو بات چل رہی ہے نا کہ ایک محل میں جا کے آپ بیٹھ گئے ہیں، یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف دیئر، یہ ایک اچھا امیج نہیں بن رہا۔ لیکن یہ ریاست کا فیصلہ نہیں ہے کہ وہ قیدی کو جہاں بھی رکھے۔ اچھا، بشرا بی بی جب عدت میں نکاح کیس میں پیش ہوئی ہیں تو انہوں نے یہ بات کھلے عام کہی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو کہنا چاہیے، انہوں نے کہا ہے کہ کسی ڈیل کی کوئی ہمیں پیشکش نہیں ہوئی، نہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی، اور وہ اڈیالہ آئی تھیں خود، لیکن انہیں وہاں لے جایا گیا، تو وہ تو لا علم ہے۔ تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ جلدی ان کو بنی گالہ سے ہٹا لیا جائے گا،
اور ان کو کسی ریسٹ ہاؤس میں یا جیل میں منتقل کر دیا جائے گا. کیونکہ جو اسپیس ڈھونڈ رہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کی, کیونکہ خان کے ساتھ ڈائریکٹ بات تو ہو نہیں سکتی, وہ انڈائریکٹ ہی بات ہوتی ہے. ہمیشہ لیڈرز جو ہیں وہ ڈائریکٹ بات سے کتراتے ہیں, وہ کہتے ہیں کسی کے ذریعے بات کرو تاکہ ڈینائل ہو کہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی, میں تو کوئی ڈیل نہیں کر رہا. تو اب ہوتا یہی ہے کہ جب اس قسم کی سہولت دی جاتی ہے کسی قیدی کو یا کسی مجرم کو, تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ الگ میں بیٹھ کے اس کے ساتھ کوئی بات ہو سکے, کیونکہ وہ پرائیویٹ ہوتا ہے نا, وہاں تو پتہ نہیں چلتا کون آیا اور کون گیا ہے. ریسٹ ہاؤسز ہوں یا بنی گالا ہو, وہ تو خفیہ طور پہ آئے, بات کی اور چلے گئے. جیل تو ایک پبلک پلیس ہے, آپ نے جیل گیٹ سے تو اندر جانا ہے نا, ہیلی کاپٹر کے ذریعے تو نہیں آنا آپ نے, اور وہ بھی کوئی خفیہ ہیلی کاپٹر. تو وہ پتہ چل جاتا ہے, میڈیا سارا وقت وہاں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بنی گالا میں اس لیے رکھا گیا کہ شاید ایک کوشش کی جائے گی یا جا رہی ہے کہ بشرا بیگم کو سمجھایا جائے کہ دیکھو تم کیوں ٹکی ہوئی ہو خان کے ساتھ, اس کا تو حشر ہم نے کرنا ہے, تم کیوں ٹکی ہوئی ہو, تم کچھ ہمیں انفارمیشن دو, کچھ ہمیں, اور تمہیں ہم لائٹلی ٹریٹ کریں گے. تمہارے خلاف جو کیسز ہیں وہ ایک ایک کر کے گر جائیں گے, تم فکر نہ کرو. اس قسم کی انکریجمنٹ کی جاتی ہے. اچھا, ویسے آپ کو لگتا ہے یہ کام کرے گی؟ علیمہ خان صاحبہ کے خلاف بھی انکوائری کا حکم دے دیا گیا. دیکھیے بہن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بھائی کے خلاف کھڑی ہو جائے. یہاں تک تو یہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید خان صاحب اسی کو نامینیٹ کر دیں ایز ہز ایئر اپیرنٹ جانشین. تو مگر وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بشرا بی بی اور بہن کا پھر پرابلم بن جاتا ہے, کیونکہ ان میں سے ایک کہے گا کہ اب میں ہوں, دوسرا کہے گی میں ہوں. تو اس لیے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بشرا بی بی کا رسپانس کیا ہوتا ہے ٹو آل دس. ٹھیک ہے. از ہی گوئنگ ٹو بی اسٹرانگ, کیونکہ مانیکا صاحب تو فارغ ہو گئے ہیں, پہلے تو اکٹھے تھے نا ساری سازش میں, تو اب وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے ہیں. وہ 10 دن انہوں نے جیل کاٹی ہے, اس کے بعد ان کو سافٹ ویئر اپڈیٹ, بالکل وہ صحیح کہتا ہے خان کہ وہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. اور مگر بات یہ ہے کہ باتیں بہت ہے, راز بڑے ہیں ان کے پاس. ہاں چلے ایک اور راز بھی بتائیں ہمیں. سپریم کورٹ سے تو استعفے آئے, اس کی وجہ سمجھ آتی ہے کہ وہاں رفٹ تھی. لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس شاہد جمیل کا استعفیٰ کیوں آیا؟ دیکھیے یہ تھوڑی سی اس میں کچھ حقیقت ہے یا کچھ شاید نہ بھی ہو. بات سیدھی سی ہے کہ شاہد جمیل صاحب خوش نہیں تھے ہائی کورٹ کے اندر. ان کا یہ کہنا ہے یا ان کے رشتہ داروں کا یا ان کی سورسز کا یہ کہنا ہے کہ وہ ناراض تھے کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو سائیڈ لائن کیا ہوا تھا, امپورٹنٹ کیسز ان کو نہیں دیتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے چانسز خراب ہو رہے ہیں آگے گوئنگ فارورڈ. تو اس لیے, اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے آپس میں جھگڑا تھا ایک, اور وہ جھگڑے کی بات یہ کہی جاتی ہے, اب اس کو یہ رومرز ہوتے ہیں, اب کیا اس میں سچائی کتنی ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتہ, مگر اگر غلط ہے تو پھر بیان آنا چاہیے, کہیں سے ڈینائل آنی چاہیے کہیں سے کہ ایسی بات نہیں ہے, مگر نہیں آئے گی, میں آپ کو بتاؤں. اچھا. کیونکہ اس میں کچھ سچ بھی ہے جو میں کہنے والا ہوں. اچھا. وہ یہ تھے کہ آپ کو یاد ہے کہ جنرل باجوہ کے فادر ان لاء کا نام کیا ہے؟ جنرل اعجاز. نا, فادر ان لاء جنرل اعجاز. ٹھیک. اچھا, آپ آئیے کہ ان کا تعلق صابر مٹھو کے ساتھ کیا ہے؟ سن ان لاء ہے صابر مٹھو. سو اب سچویشن یہ ہے کہ ایک کیس تھا انوالونگ پرویز الہی, جب وہ چیف منسٹر تھے, اور صابر مٹھو صاحب کچھ زمینوں کے اوپر, جو کہ گورنمنٹ نے ان کو زمینیں انہوں نے لی تھی, اس کے اوپر کچھ کمپلینٹ آئی, پٹیشن آئی, کیس بنا, اور وہ پرویز الہی صاحب کے جو سیکریٹری تھے محمد بھٹی, محمد خان بھٹی, اس میں ان کا نام ذکر آیا. مگر محمد خان بھٹی جو تھے وہ ہیں رشتہ دار امیر حسین بھٹی صاحب. امیر حسین بھٹی, اور امیر حسین بھٹی صاحب کون ہیں؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, جو کہ مارچ میں ریٹائر کر رہے ہیں. یس, ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو رومر یہ ہے, جسے آپ کہتے ہیں کہ آپس میں شاہد صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ ہم کیوں ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں, ہماری بدنامی ہوتی ہے. اچھا. تو ہمیں آپ کو یہ سننا نہیں چاہیے, ہمیں اس میں ٹرائی ٹو گیو اے فیئر ججمنٹ. تو اس میں اندر کچھ لین دین ہو گئی, اور اس وقت سے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. کبھی پنڈی بینچ میں بھیج دیتے تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر, اور ان کو سوائے ٹیکس کے اور کمرشل کیسز کے دوسرے کیسز جو تھے وہ نہیں ملتے تھے. اچھا. اور ہاں ایسا ہی ہے. تو کوئی اس قسم کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی.